سورۃ النبأ کی آیت نمبر 18۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے مختلف دلائل بیان فرمانے کے بعد، جو کہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ جو اللہ اس نظام کو چلا سکتا ہے، بنا سکتا ہے، روزانہ اس نظام کے اندر طلوع و غروب، عروج و زوال، دن اور رات، خوشی اور غمی کے مختلف احوال کو لا سکتا ہے، تو وہ اللہ رب العالمین مرنے کے بعد دوبارہ انسانوں کو زندہ بھی کر سکتا ہے، قیامت بھی لا سکتا ہے۔ اور اس قیامت کے لانے کا وقت کیا ہے؟ وہ فرمائے کہ اللہ کے ہاں طے شدہ ہے، اسی کو معلوم ہے قیامت کب آئے گی۔ لیکن جب قیامت آئے گی تو پھر صورتحال کیا ہوگی، اس جہان کے حالات کیا ہوں گے، اور پھر قیامت کے بعد قیامت کے منکروں کے حالات وہاں پہ کیا ہوں گے۔ اللہ پاک نے ان آیات مبارکہ میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ قیامت جب آئے گی تو اس وقت کیا صورتحال ہوگی؟ فرمایا یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا، جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی سو تم آؤ گے گروہ در گروہ۔ نفخ سور، سور میں پھونک ماری جانی، یہ قرآن کریم میں متعدد جگہوں پہ اس کا ذکر ہے، اور آیات قرآنیہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سور میں جو پھونک ماری جائے گی یہ 2 دفعہ ماری جائے گی۔ ایک دفعہ سور میں پھونک ماری جائے گی تو سب جہان، سب چیزیں، سب مخلوقات مٹ جائیں گی، اڑ جائیں گی۔ سور کیا چیز ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح بیل کا سینگ ہوتا ہے، ایک سائیڈ سے وہ اس کا منہ چھوٹا ہے، دوسری سائیڈ سے اس کا منہ کھلا ہے، یا سمجھنے کے لیے یوں کہہ لیں جیسے کوئی باجا ہوتا ہے، ایک سائیڈ سے باریک ہے، دوسری سائیڈ سے اس کا منہ کھلا ہے۔ ایسی کوئی چیز جو حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ میں دیے اللہ کے حکم کے منتظر بیٹھے۔ صحیح احادیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دوسرے لوگوں کی طرح بہت زیادہ
خوش گپیاں کرتے، ہنستے، مذاق کرتے آپ کو نہیں دیکھا جاتا، ایسی کیا وجہ ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے سامنے یہ صورتحال ہے، مفہوم اس کا یوں ہے، میرے سامنے یہ صورتحال ہے کہ اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ میں وہ اس سور جو ہے وہ لے کر اللہ کے حکم پہ کان لگائے بیٹھے، قد التقمہ، انہوں نے اس کو اپنے منہ میں لقمہ بنا رکھا اور اللہ کے حکم کے منتظر بیٹھے کہ کب اللہ کا حکم آئے اور میں اس میں پھونک ماروں۔ تو جب وہ پھونک ماریں گے سارا جہان فنا ہوگا، ایسی صورتحال میں خوشیاں کہاں کی جا سکتی؟ ایسی صورتحال میں انسان جو ہے وہ جس کو پتہ ہو کہ کسی بھی وقت جو ہے وہ میرا پتہ کٹ سکتا ہے، تو وہ انسان کیسے خوشیاں منا سکتا؟ یعنی فکر آخرت کا اس قدر غلبہ تھا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب پہلی دفعہ پھونک ماری جائے گی، فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، سب پہ موت کی سی بے ہوشی طاری ہو جائے گی۔ اور دوسری جگہ فرمایا جب دوسری دفعہ سور میں پھونک ماری جائے گی تو فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، سب کے سب کھڑے حیران دیکھ رہے ہو۔ یہاں بھی اسی دوسرے نفخے کا تذکرہ ہے کہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، اللہ پاک فرماتے تم آؤ گے فوج در فوج۔ علماء نے لکھا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے اور دوسرے نفخے کے درمیان 40 کا فاصلہ ہے، 40 کا فاصلہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے محبوب جی 40 دن یا 40 سال؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ 40 دن ہے یا 40 سال ہے یا کتنا وقفہ ہے، بہرحال اس کو 40 کا فرمایا گیا۔ تو جب سور میں پھونک ماری جائے گی دوسری دفعہ تو سب لوگ اٹھیں گے، پہلے حیران ہو کے دیکھیں گے، پھر علماء نے لکھا ہے جس طرف سے آواز آ رہی ہوگی اس سمت میں ایسے تیزی سے بھاگیں گے کہ جیسے تیر اپنے نشانے کی طرف جاتا ہے۔ سب اپنی اپنی قبروں سے سینکڑوں سال جن کو ہو گئے اپنی قبروں میں جا چکے، ہمارے بعد پتہ نہیں کتنا عرصہ گزر جائے گا، لیکن جو ہی دوسری دفعہ سور میں پھونک ماری جائے گی سب اٹھ کے اس آواز کی طرف دوڑے گے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم آؤ گے اور اس طرح آؤ گے کہ افواجا، گروہ در گروہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق انسان اس دن 3 گروہوں میں ہوں گے۔ ایک گروہ فرمایا ان انسانوں کا ہوگا جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہوں گے، چہروں پہ تر و تازگی، خوشگواری ہوگی، اور وہ سواریوں پہ سوار ہو کر میدان حشر میں آئیں گے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو بھی ان لوگوں میں شامل فرما۔ اور ایک گروہ دوسرا ان لوگوں کا ہوگا کہ جو اپنے پاؤں پر چل کر میدان حشر میں آئیں گے، اور فرمایا ایک تیسرا گروہ ان انسانوں کا ہوگا کہ جن کو منہ کے بل گھسیٹ کر فرشتے میدان حشر میں لے کے آئیں گے۔ اللہ ہم سب کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ انسان اس دن 10 قسموں میں تقسیم ہوگی، اور زیادہ تر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ہر انسان اس دن اپنے اپنے ہم مثل دنیا کے اندر جن کے ساتھ وہ رہتا رہا، جیسی صحبت دنیا میں وہ اختیار کرتا رہا، قیامت کے دن بھی ایسی صحبت کے لوگوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ کوئی انسان دنیا کے اندر مجرم تھا، وہ مجرموں کے ساتھ پیش ہوگا، کوئی مومن تھا تو مومنوں کے ساتھ پیش ہوگا، کسی نے قیامت کا انکار کیا تو وہ ان انکار کرنے والوں کے ساتھ شامل ہوگا، کوئی قیامت کو مانتا رہا
تو وہ قیامت کو ماننے والوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ توحید والے، رسالت والے، اطاعت والے، تہجد والے، نمازی، پرہیزگار ایک سائیڈ پہ ہوں گے، اور مشرک، کافر، بدعتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف یہ سب ایک سائیڈ پہ ہوں۔ اس طرح تمام انسانوں کے گروہ الگ الگ ہوں گے اور سب اپنے اپنے گروہوں میں بارگاہ خداوندی کے اندر پیش ہوں گے۔ اور میرے عزیز دوستو، یہ ہونا یقینی ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ جو کام ابھی سینکڑوں ہزاروں سال بعد ہوگا، اللہ پاک نے ہمیں اس سے پہلے ہی آگاہ کر دیا۔ اور دنیا کی حالت کیا ہوگی؟ فرمایا آسمان اس دن کیسا ہوگا؟ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ، آسمان کو کھول دیا جائے گا، فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور یہ ہو جائے گا دروازے دروازے، سارے آسمان کے اندر دریچے ہی دریچے، دروازے ہی دروازے ہوں۔ ابھی تو ہم اوپر کو دیکھیں تو ہماری نگاہ کی حد ختم ہو جاتی ہے، پھر یہ صورتحال ہوگی کہ نگاہ اتنی تیز ہو جائے گی کہ ساتوں آسمانوں کو چیرتے ہوئے اوپر جنت، اور پھر جنت کے اوپر اللہ کا عرش بھی نظر آئے گا۔ اس طرح آسمان کھل جائے گا۔ اور میں اس دن آسمانوں کی یہ صورتحال ہوگی، اور پہاڑوں کی صورتحال کیا ہوگی؟ فرمایا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ، جو پہاڑ آج مضبوط، سب سے مضبوط چیز سمجھے جاتے ہیں، کسی کی مضبوطی کی مثال دینی ہو تو مثال کس سے دیتے ہیں؟ پہاڑوں سے دیتے ہیں۔ فرمایا اس دن پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا۔ سُيِّرَت، پہاڑ ایسے چل رہے ہوں گے جیسے ان پہاڑوں کے اندر کوئی طاقت ہی نہیں۔ ابھی جب پہاڑوں میں سیلاب آئے، لینڈ سلائیڈنگ ہوئی، تو وہاں کے مناظر دیکھ کے انسان حیران ہوتا ہے۔ بڑے بڑے پتھر اور چٹانیں پانی پہ ایسی بہتے جا رہی ہیں جیسے وہ پتھر نہیں ہے، کوئی وہ جو ہے وہ ہلکی پھلکی سی کوئی چیز۔ تو قیامت کا جب خوفناک منظر آئے گا، پھر ان پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ دوسری جگہ فرمایا وَنُصِفَتِ الْجِبَالُ، پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا۔ اور ایک جگہ فرمایا ایسے اڑیں گے کَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، جیسا کہ رنگین روئی ہوتی ہے، روئی کے گالے اور پھمبے جس طرح اڑتے ہوتے ہیں، ایسے پہاڑ اڑے۔ اور فرمایا فَكَانَتْ سَرَابًا، پہاڑ ایسے بن جائیں گے جیسے چمکیلی ریت ہوتی ہے۔ سڑک پہ جائے نا، آگے دور ہمیں نظر آتا ہے جیسے پانی، پانی نہیں ہوتا، ریت چمک رہی ہوتی، اس کو سراب کہتے ہیں۔ فرمایا پہاڑ بھی بالکل ایسے کمزور ہو جائیں گے کہ جیسے ریت ہوتی، چمکنے والی ریت کی طرح۔ پھر اس دن جہنم کی حالت کیا ہوگی؟ فرمایا ان جہنم کانت مرصادا، جہنم اس دن گھات میں لگی ہوگی، تاک میں بیٹھی ہوئی ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے جہنم کے انتظار میں بیٹھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کے پل پر، جس کو پل صراط کہا جاتا ہے، اس پل کے اوپر فرشتے بیٹھے ہوں گے، اور یہ سرحد ہوگی جیسے ایک بارڈر سے دوسرے بارڈر میں انسان جائے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں جائے تو اس کے ویزے چیک ہوتے ہیں، آیا اس کے پاس ویزا ہے یا نہیں ہے۔ تو یہاں بھی فرشتے چیک کریں گے کہ جنت کا ٹکٹ یعنی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ہے یا نہیں ہے، چونکہ میدان حشر میں اعمال نامے تقسیم ہو جائیں گے۔ جو اچھے انسان ہوں گے ان کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملیں گے، جو بد کردار ہوں گے ان کے بائیں ہاتھ میں ملیں گے۔ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کا ملنا یہ گویا جنت کا ویزا ہے، یہ گویا جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے۔ تو فرشتے وہاں پہ چیک کریں گے، اسی کو فرمایا کہ وہاں پہ نگران بیٹھے ہوں۔ ایسا نہیں کہ کوئی انسان کہے میں چھپ کے نکل جاؤں گا۔ یہاں دنیا میں تو انسان داغ لگا لیتے ہیں، لیکن وہاں اللہ کے فرشتوں کو کوئی داغ لگا نہیں سکے۔ فرمایا وہاں وہ گھات میں بیٹھے، اور یہ جہنم ٹھکانہ کس کا ہوگا؟ للطاغین مآبا، فرمایا طاغیوں کا ٹھکانہ ہوگا۔
طاغیوں کا ٹھکانہ، طاغی کہتے ہیں سرکش کو، طاغی کہتے ہیں باغی کو، ضدی کو، اور سب سے بڑا باغی اور ضدی وہ ہے جو اللہ کے احکامات کا انکار کرتا ہے، توحید کا منکر، رسالت کا منکر، قیامت کا منکر، فرشتوں کا منکر، آخرت کا منکر، یہ سب سے بڑا باغی اور طاغی ہے۔ فرمایا ان طاغیوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہاں کتنا عرصہ رہیں گے؟ اللہ پاک فرماتے لابثین فیہا احقابا، وہاں ٹھہریں گے اس میں کئی زمانے۔ احقاب حقبہ کی جمع ہے، اور حقبہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کی مدت میں اختلاف ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ایک روایت ہے جو مشہور ہے، حقبہ 80 سال کا ہوتا ہے، اور ایک سال جو ہے 12 مہینوں کا ہوتا ہے، اور ہر مہینے میں 30 دن ہوتے، اور ایک دن جو ہے اس کی مقدار فرمائے تمہارے دنیا کے دنوں کے اعتبار سے 1000 سال کی ہوگی۔ اس اعتبار سے ایک حقبہ 2 کروڑ 80 لاکھ سال تک بنتا ہے تقریباً، اور یہاں اللہ پاک نے فرمایا احقابہ، ایک حقبہ نہیں کئی حقبے رہیں گے۔ اب وہ کتنے لمبے سال بن جائیں گے کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اس لیے مفسرین کرام رحمہ اللہ نے اس کا معنی کیا ہے کہ طویل مدت، بڑی لمبی مدت، ایسی طویل اور لمبی مدت جس کی حد کوئی نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر جہنمیوں کو بتا دیا جائے نا کہ کروڑوں اربوں کھربوں سالوں کے بعد بھی تمہیں نکال لیا جائے گا تو جہنمی خوشی سے پاگل ہو جائے، یعنی ان کو اس کی بھی خوشی ہوگی کہ کسی وقت ہمیں جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ اور اگر جنتیوں کو بتا دیا جائے کہ جناب آپ کو کروڑوں اربوں کھربوں سال کے بعد جنت سے نکال لیا جائے گا تو جنتی غمگین ہو جائے، پریشان ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو ان کو بھی جنت سے کبھی نکالا نہیں جائے گا، اور جہنمی جب جہنم میں ہوں گے تو ان کو بھی جہنم سے کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ پھر یہاں جہنمیوں کو پینے کے لیے کیا ملے گا؟ فرمایا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہیں چکھ سکیں گے اس جہنم میں کوئی ٹھنڈک نہ کوئی مشروب، نہ کوئی ٹھنڈک کہیں ملے گی نہ کوئی مشروب ملے گا۔ پیاس لگے گی تو ملے گا کیا؟ فرمایا الا حمیما وغساقا، کھولتا ہوا پانی ملے گا یا جہنمیوں کی پیپ ملے گی۔ حمیم گرم پانی کو کہتے ہیں، غساق اہل جہنم کی جو پیپ ہے جسموں سے جو نکلے گی اس کو غساق کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر جہنم کی پیپ کا ایک ڈول دنیا میں ڈال دیا جائے تو ساری دنیا جل جائے اور بدبودار ہو جائے، اور زمین ایسی ہو جائے کہ دوبارہ کبھی اس پہ کوئی تنکا نہ ہوگا۔ یہ مفہوم ہے حدیث مبارک کا۔ اتنی خوفناک اور خطرناک جگہ ٹھکانہ ہوگا کن کا؟ طاغیوں کا، باغیوں کا۔ اللہ مجھے آپ کو بغاوت سے محفوظ رکھے۔ اور فرمایا جزاءہم وفاقا، یہ بدلہ ہے پورا پورا۔ یہ کوئی ایسا نہیں کہ کوئی ظلم ہو رہا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، بلکہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا اسی کا پورا بدلہ ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی حساب کتاب کا ڈر نہیں تھا۔ یرجون رجا سے ہے، رجا امید اور توقع کو بھی کہتے ہیں، ڈر اور خوف کو بھی کہتے ہیں۔ تو دنیا میں اگر انسان کو اس بات کا ڈر اور خوف لگ جائے کہ اللہ حساب لیں گے تب بھی وہ سیدھا ہو جائے گا، اور اگر اس بات کا یقین اور امید ہو جائے کہ اللہ ہر چیز کا حساب کرے گا تو پھر بھی انسان اپنی زندگی صحیح گزارے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تو ایسے لوگ ہیں ان کو کوئی امید، کوئی توقع، کوئی ڈر اور خوف ہی نہیں تھا
کہ کوئی ہمارا بھی حساب لے گا، بلکہ فرمایا توقع ہونا تو دور کی بات، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، ان ظالموں نے ہماری آیتوں کو مکمل جھٹلا دیا، ہماری آیتوں کو ٹھکرا دیا۔ قرآن کریم کی آیات آئی، اللہ کے نبی آئے، امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کے بعد ان کے نائبین برساء علماء تشریف لائے، مبلغین واعظین آئے، انہوں نے ہر ایک کی بات کو ٹوٹل ٹھکرا دیا، نہیں تسلیم کیا، ان کے کان پہ جوں تک نہیں رنگی، جبکہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہر چیز کو ہم نے محفوظ کر رکھا ہے لکھ کر، انسان کی پوری زندگی کے ہر عمل کو ہم نے لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان کو بھی اپنے تمام حساب کتاب لکھ کر محفوظ کرنے چاہیے۔ انسان جتنا بھی ذہین عقل مند ہو، لکھے نہ تو بعض اوقات بھول لگ جاتی، اور وہ بعض اوقات بھول بدگمانیوں تک لے جاتی۔ اس لیے اللہ رب العالمین کا طریقہ بھی یہی ہے، حالانکہ وہ قادر مطلق ہے، علام الغیوب ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، اس کو کبھی بھول لگنے کا شبہ بھی نہیں، لیکن اللہ بھی فرماتے میں نے انسانوں کے ہر عمل کو لکھ کر محفوظ کر رکھا۔ فرمایا پھر اس دن کیا کہیں گے اللہ پاک ان لوگوں کو؟ اللہ پاک فرمائیں گے فذوقوا، اب چکھو اسی عذاب کو، فلن نزیدکم الا عذابا، کچھ بھی زیادہ نہیں کیا جائے گا، ہرگز کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا جائے گا سوائے عذاب کے، سوائے عذاب کے۔ ایک مفسر فرماتے ہیں قرآن کریم کی سب سے سخت ترین آیت کون سی ہے؟ سب سے سخت ترین، جس میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کی طرف سے شدید پیغام ہے، وہ فرمایا یہی آیت ہے کہ عذاب چکھتے رہو، کچھ نہیں بڑھے گا سوائے عذاب کے، جتنا چیخو گے، جتنا چلاؤ گے، جتنا بویلا کرو گے، جتنا روو گے، بڑھو گے تو کس میں؟ عذاب میں ہی بڑھو، اور زیادہ عذاب بڑھتا جائے گا۔ یہاں میرے عزیز دوستو، انسان جتنا مرضی گناہ گار ہو، پاپی ہو، نافرمان ہو، باغی ہو، لیکن ایک دفعہ رب العالمین کے سامنے آ کر یہ ہاتھ جوڑ دے، ہاتھ پھیلا دے، جھولی پھیلا دے، آنکھ سے آنسو کا قطرہ لے آئے کہ ربا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، ایک دفعہ کی معافی ساری زندگی کے گناہوں کو مٹا دے۔ لیکن وہاں انسان روئے گا، چلائے گا، چیخے گا، وویلا کرے گا، شور مچائے گا، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوگی، اضافہ ہوگا تو کس میں ہوگا؟ صرف عذاب کے اندر اضافہ ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی دنیا کی زندگی میں فیصلہ کریں ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ جو اچھی زندگی گزار کے جائیں گے ان کا وہاں پہ اعزاز کیا ہوگا، اس کا نقشہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں پیش کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ دنیا میں بھی اچھے لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے اور قیامت میں بھی اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیں جمع فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن